ان باتوں کے دوران اپنے سر کو ہاں ہاں کے انداز میں ہلاتی رہی. پھر وہاں سے واپس آ کر میرے پاس بیٹھ گئی اور ہولے سے بولی, ہما مبارک ہو, جعفری کی اس بہن کو بھی تم پسند آ گئی ہو. پھر کہنے لگی, ہما ایک درخواست ہے, وہ جعفری تم سے ملنا چاہتا ہے, اگر تم تھوڑا سا ٹائم اس کو دے دو تو. ان کی بات سن کر میں نے اپنا سر جھکا لیا اور میرا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا اور میرا دل دھک دھک کرنے لگا. تب میں نے نیچے دیکھتے ہوئے باجی سے کہا کہ سوری باجی, شادی سے پہلے میں آپ کے کولیگ سے نہیں مل سکتی. اور سر اٹھا کر جیسے ہی اوپر دیکھا تو وہاں عظما باجی کے بجائے جعفری بیٹھا تھا. مجھے دیکھ کر کہنے لگا, کوئی بات نہیں, اگر آپ مجھ سے نہیں مل سکتی تو کیا ہوا, میں تو آپ سے مل سکتا ہوں نا. اور مسکرانے لگا. اسے یوں اپنے پاس بیٹھے دیکھ کر میں ایک دم سے گھبرا گئی اور جیسے میں وہاں سے اٹھنے لگی اس نے غیر محسوس طریقے سے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا, ہر کام عملیات اور جنات کے ذریعے ایک رات کے عمل سے 100% گارنٹی سے کروائیں. وہ بہن بھائی جو طرح طرح کے عاملوں سے تنگ آ چکے ہیں, ان کو میرا خاص پیغام, ایک بار کا رابطہ آپ کی خوشیوں کا بہانہ بن سکتا ہے. کوئی کام بغیر ہدیہ نہیں ہوتا. جنات کو اپنے بس میں کر کے اب تک لاکھوں لوگوں کو فائدہ دے چکے ہیں. اگر آپ بھی کسی پریشانی میں مبتلا ہیں, مثلا محبت میں ناکامی, کاروباری بندش, جناتوں سے پسند کی شادی, طلاق کا مسئلہ, گھریلو جھگڑا, اب دنیا کا کوئی کام ناممکن نہیں, صرف ایک بار رابطہ. اس نے غیر محسوس طریقے سے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا, آپ مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں ہیں؟ میں کوئی جن تو نہیں ہوں نا جو آپ کو کھا جائے گا. پلیز میری بات تو سن لینا. حالانکہ میں کافی ایڈونچر پسند لڑکی ہوں, لیکن پتہ نہیں کیا بات تھی کہ اپنے ہونے والے منگیتر کو سامنے دیکھ کر میرے ہوش اڑے ہوئے تھے اور میں باقاعدہ تھر تھر کانپ رہی تھی. اور میں خود بھی اپنی اس حالت پر حیران تھی کیونکہ میں اس سے پہلے ذرا بھی نہ گھبرائی تھی, لیکن یہاں اس کے سامنے میری بولتی بند ہو گئی تھی. پھر میری حالت کو دیکھ کر آخر اس کو مجھ پر ترس آ گیا اور وہ کہنے لگا کہ ہما جی, اس وقت تو میں آپ کو چھوڑ رہا ہوں, لیکن آپ کی اور میری ایک میٹنگ بہت ضروری ہے. جیسے جعفری نے میرا ہاتھ چھوڑا, این اسی ٹائم شور مچ گیا کہ دلہن آ گئی, دلہن آ گئی, اور میرے سمیت سب خواتین دلہن کو دیکھنے کے لیے اسٹیج کی جانب چل دیں. دلہن کے لباس میں شازمہ بھابی بہت ہی پیاری لگ رہی تھی. بھابی کے آس پاس اس کی کزنز اور سہیلیاں بیٹھی تھیں اور اس کو کسی بات پر چھیڑ رہی تھی. جیسے میں دلہن کے پاس پہنچی تو ان میں سے ایک نے میرے لیے جگہ خالی کی اور میں بھابی کے پاس جا کر بیٹھ گئی. شازمہ بھابی روایتی دلہنوں کی طرح نہ تو شرما رہی تھی اور نہ ہی سر جھکائے چپ چاپ وہ بس بیٹھی تھی, بلکہ وہ تو ہمارے ساتھ ہنس بول رہی تھی. میں کچھ دیر تک وہاں بیٹھی رہی, پھر اعلان ہوا کہ نکاح خواہ صاحب آ رہے ہیں, اس لیے لڑکیاں یہاں سے اٹھ جائیں. اور اس اعلان کے ہوتے ہی میں وہاں سے اٹھی اور سامنے جا کر بیٹھ گئی. تو عظما باجی نے مجھے اشارے سے اپنے پاس بلایا تو میں اٹھ کر ان کے پاس چلی گئی. مجھے اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ بھی اپنی سیٹ سے اٹھ گئیں, اور جب میں ان کے پاس پہنچی تو وہ کہنے لگی کہ ہما میرے ساتھ آؤ. اور پھر میں ان کے ساتھ چلتی ہوئی پنڈال کے باہر آ گئی. تو میں نے ان سے کہا کہ باجی ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگی میرے ساتھ. خاموشی کے ساتھ چلتی رہو. اور جیسے ہی ہم باہر آئے ایک لڑکی ہمارے آگے آگے چلنا شروع ہو گئی اور پھر کچھ ہی دور جا کر وہ ایک گھر میں گھس گئی. اس کے پیچھے پیچھے باجی اور میں بھی اس گھر میں داخل ہو گئیں. جیسے ہم لوگ کمرے میں داخل ہوئے سامنے ہی وہ لڑکی کھڑی تھی. اس نے ہمیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور خود باہر نکل گئی. جیسے وہ لڑکی کمرے سے باہر گئی تو میں نے عظما باجی سے پوچھا کہ باجی یہ معاملہ کیا ہے؟ تو باجی کہنے لگی, پہلی بات میں تم سے یہ کلیئر کر دوں کہ میں یہاں تم کو تمہاری اماں کی اجازت سے لائی ہوں. پھر کہنے لگی, اصل میں جعفری تم سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتی تھی اور اسی کی درخواست پہ میں تم کو لے کر یہاں آئی ہوں. پھر کہنے لگی, گھبرانا نہیں, میں باہر ہی ہوں گی, اور تمہاری اماں نے پیغام دیا ہے کہ جو تم کو ٹھیک لگے وہ جواب دینا اور گھبرانا نہیں. باجی نے یہ بات کی اور اٹھ کر باہر چلی گئی.
اب میں کمرے میں اکیلی بیٹھی سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں وہ مجھ سے کیا سوال کرتا ہے کہ اتنی دیر میں جعفری بھی کمرے میں داخل ہو گیا اور مجھے ہیلو کہہ کر میرے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ چند سیکنڈ تک کمرے میں بڑی گمبھیر قسم کی خاموشی رہی، پھر اس خاموشی کو جعفری نہیں توڑا اور کہنے لگا، ہما جی، بات دراصل یہ ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں ہماری منگنی ہونے والی ہے، دونوں طرف سے ہاں ہو گئی ہے، اب بس رسمی اعلان ہونا باقی رہ گیا ہے۔ مجھے میرے گھر والوں کو آپ بہت پسند آئی ہیں، آپ کا حسن، آپ کی سادگی سب کمال کا ہے، میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اور وہ اصل جس کے لیے میں نے عظمیٰ میم کے منت کر کے آپ کو یہاں بلایا تھا وہ یہ ہے کہ مجھے اور میری فیملی کو آپ بہت پسند ہو۔ کیا میں آپ کو پسند ہوں؟ اس کی بات سن کر میں نے بھلا اس کو کیا جواب دینا تھا؟ ہاں، اپنی منگنی کی بات سن کر میرے من میں لڈو پھوٹ رہے تھے، لیکن میں نے اس پر یہ بات ظاہر نہ کی تھی اور بس چپ کر کے بیٹھی رہی۔ تب اس نے دوسری دفعہ مجھ سے پوچھا اور پھر تیسری دفعہ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور بولا، ہما جی پلیز، آپ کے من میں جو بھی بات ہے نا کھل کر بتاؤ۔ پھر کہنے لگا، اگر آپ کو کوئی اور، تو میں نے ایک دم گھبرا کر کہا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور پھر چپ ہو گئی۔ تب اس نے میری ٹھوڑی کے نیچے اپنا ہاتھ رکھا اور میرا منہ اوپر کر کے بڑی شوخی سے میری نقل اتارتے ہوئے کہنے لگا، ایسی نہیں تو پھر کیسی بات ہے جی؟ اور پھر کہنے لگا، جب تک آپ میری بات کا جواب نہ دو گی میں آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ اس کی بات سن کر میں نے بڑی آہستگی سے جواب دیا کہ وہ جعفری صاحب، میری اماں میرے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں گی مجھے منظور ہوگا۔ میری بات سن کر جعفری تھوڑا اور کھسک کر میرے قریب ہو گیا اور بولا، آپ کی اماں نے تو میرے حق میں فیصلہ دے دیا ہے، اب آپ کیا کہتی ہو؟ تو میں نے جعفری کی طرف دیکھتے ہوئے شرمیلے لہجے میں کہا، اگر اماں کو منظور ہے تو مجھے بھی منظور ہے۔ میری بات سن کر جعفری بہت خوش ہوا اور اس نے بیٹھے بیٹھے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا اور کہنے لگا، میں تم کو بہت خوش رکھوں گا میری جان، اور پھر اٹھ کر باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے فوراً بعد عظمیٰ باجی کمرے میں داخل ہوئی اور مجھے یوں بیٹھے دیکھ کر کہنے لگی، کیا باتیں ہوئی؟ اور میں نے ان کو ساری بات بتا دی۔ سن کر انہوں نے مجھے مبارکباد دی اور پھر ہم دونوں وہاں سے باہر آ گئے اور پنڈال میں داخل ہو کر عورتوں والی سائڈ پر جا کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد اماں بھی وہاں آ گئی اور اماں کو دیکھتے ہی عظمیٰ باجی میرے پاس سے اٹھی اور ان کے ساتھ ایک کونے میں جا کر کھڑی ہو گئیں اور میرے خیال میں جو باتیں میں نے ان کو بتائی تھی سب سے باخبر کر دیا۔ پھر ان کی باتیں ختم ہونے کے کچھ دیر بعد اماں میرے پاس آئیں اور میرے سر پر ہاتھ پھیر کر کہنے لگیں، جیتی رہو بیٹی، اور پھر وہاں سے اٹھ کر دوسری طرف چلی گئیں۔ اس کے تھوڑی دیر بعد کھانا لگا۔ کھانے کی انتظامیہ میں جعفری بھی تھا۔ اس نے سارا ٹائم میرے آس پاس ہی گزارا اور بہانے بہانے سے مجھے ہاتھ بھی لگاتا رہا۔ اس کا یوں کرنا سچ مانو تو مجھے بڑا اچھا لگا اور میرے من میں اس کے لیے پیار جاگنا شروع ہو گیا۔ کھانے کے بعد کیسر بھائی کو دلہن کے پاس لایا گیا اور اس وقت اچانک سٹیج پر بہت زیادہ رش ہو گیا، اور خاص کر جب جوتا چھپائی کی رسم ہو رہی تھی تو سٹیج پر بہت سے لوگ چڑھ گئے تھے اور ان میں جعفری بھی شامل تھا، جو کھسکتا ہوا میرے ساتھ لگ گیا تھا۔ ہم دونوں نے بس ایک نظر ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر پتہ نہیں کیسے میں جعفری کے ساتھ لگ گئی اور اس نے رش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب بظاہر تو ہم لوگ سامنے ہونے والی رسموں کو دیکھ رہے تھے، لیکن در پردہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے اظہار عشق کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور ان رسموں میں بھی حصہ لیتے ہوئے ہم لوگوں نے خوب ہلا گلا کیا اور خاص کر کے میں نے بھرپور انجوائے کیا۔ جوتا چھپائی کی رسم کے بعد جلد ہی اماں نے شازمہ باجی کے گھر والوں کے مشورے سے اس ہلے گلے کو ختم کیا اور پھر کچھ ہی دیر بعد شازمہ بھابی کی رخصتی کا وقت بھی آ گیا اور پھر شازمہ بھابی کو لے کر لاہور کی طرف چل پڑے۔ اس دوا کار میں کیسر بھائی، بھابی اور اماں ابا تھے، جبکہ میں کوسٹر میں عظمیٰ باجی کے ساتھ بیٹھی تھی اور ہم سارے راستے جعفری کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ رات گئے تک ہم پہنچے اور میں اور میری کزنز شازمہ بھابی کو چھیڑتے ہوئے ان کے کمرے میں لے گئیں، اور کزنز کے ساتھ ساتھ میں نے خاص طور پر عظمیٰ باجی کو اپنے ساتھ رکھا
وہ بیچاری سمجھتی رہی کہ میں ایسا اس کی محبت میں کر رہی ہوں، جبکہ میں تو ان کو اپنے ساتھ اس لیے رکھ رہی تھی کہ جیسے ہی یہ جائیں تو مجھے پتا چل جائے، کیونکہ اتنے رش میں اگر یہ میرے ساتھ نہ ہوتی تو مجھے ان کے جانے کی خبر مشکل سے ملنی تھی۔ ہم لوگوں کو شاسنا بھابھی کے پاس بیٹھے ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ اماں کمرے میں داخل ہو گئیں اور ہم کو ڈانٹ کر بولی چلو کڑیو کمرہ خالی کرو کہ شاسنا بیٹی نے آرام کرنا ہوگا۔ اماں کی بات سن کر ایک آنٹی بڑی حیرانگی سے کہنے لگی، آج کی رات بھی دلہن آرام کرے گی؟ اور اس بات پر ایک بھرپور قہقہ پڑا اور ہم لوگ ان کے کمرے سے باہر آ گئے۔ باہر آتے ہی عظمیٰ باجی نے ایک توبہ شکن انگرائی لی اور اماں کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اچھا باجی اب مجھے اجازت دیں۔ عظمیٰ باجی کی انگرائی دیکھ کر اماں کہنے لگی، برات کی رات تو شاسنا نے منائی ہے۔ عظمیٰ باجی کی انگرائی دیکھ کر اماں کہنے لگی، برات کی رات تو شاسنا نے منائی ہے، لیکن انگرائیاں تم لے جا رہی ہو۔ اماں کے منہ سے رات کا نام سنتے ہی عظمیٰ باجی نے ایک اور توبہ شکن انگرائی لی اور پھر کہنے لگی، ارے باجی یہ وہ والی انگرائی نہیں بلکہ تھکن والی انگرائی ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ اماں سے گلے ملی اور پھر وہاں سے جانے لگی تو اتنے میں افضل وہاں پہنچ گیا۔ اس کے ہاتھ میں باجی کا بیگ تھا اور آتے ساتھ اس نے عظمیٰ باجی کو مخاطب کر کے کہا، یہ بیگ آپ کا ہے نا؟ تو عظمیٰ باجی نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، تھینک یو افضل، لاؤ یہ بیگ مجھے دے دو۔ اور باجی کی بات سن کر افضل آگے بڑھا اور باجی کے ہاتھ میں بیگ دیتے ہوئے بولا، مین گیٹ لاک نہ کرنا۔ تو عظمیٰ باجی نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اور پھر وہ بیگ ہاتھ میں لیے وہاں سے چلی گئی۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔